بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. استقبال رمضان. اللہ تعالی نے بعض ایام اور مقامات کو نیکی اور خیر کے اعتبار سے فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نیک، مخلص اور متقی بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں. ہر موسم ہی ان کے لیے نیکیوں میں سبقت کرنے اور گناہوں سے پرہیز کا موسم ہوتا ہے. انسانوں کی اکثریت کی حقیقت تو یہ بیان ہوئی کہ وہ بس اس فانی دنیا کی دوڑ میں سبقت کرتے ہیں. سورۃ الحدید میں فرمایا، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی بھی ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. اس کے فوراً بعد آگے والی آیت میں وہ چیز بتائی کہ جس کی طرف محنت اور دوڑ ہونی چاہیے. چنانچہ فرمایا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. لہذا مومنین نیکیوں میں محنت کرتے، دوڑ لگاتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کرتے ہیں. فرمایا سورۃ الذاریات میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. بس دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے تھے.
اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسابقت ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہو تو اس چیز میں بڑھو. سورۃ البقرہ میں فرمایا فاستبقوا الخيرات، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور اس قسم کے نیکوکار لوگوں کا کیا اجر اور ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں. تو وہاں بھی ان کے اسی دوڑ کا ذکر ہے، اسی مقابلے اور آگے بڑھنے کا ذکر ہے. فرمایا سورۃ المطففین میں ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عينا يشرب بها المقربون. بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لوگے. انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر کستوری ہوگی، اور اسی کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والے ہیں. اس کی ملاوٹ تسلیم سے ہوگی جو ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. تو رمضان بھی ان خیر کے کاموں میں سبقت کا اور برائی سے بچنے کا بہترین موسم ہے. چنانچہ رمضان کی پہلی رات سے ہی مومنوں کے لیے ماحول سازگار بنا دیا جاتا ہے اور فرشتوں کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، اور آگ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کھلا نہیں چھوڑا جاتا. وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بند نہیں رہتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور منادی کرنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار بعد آ جا. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَلِلَّهِ مُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. اور ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات میں بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح نیکی میں سبقت اور تیزی دکھاتے ہیں. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیر پہنچانے کے تعلق سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے آتے تو آپ سخاوت کی انتہا کر دیتے. وكان جبريل علیہ السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات ملاقات فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا جس میں وہ قرآن کا دور فرماتے ہیں. بس جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں تند و تیز جو ہوا ہے اس سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جیسے کہ رمضان جوں بڑھتا تو اور زیادہ محنت کرتے، آخر عشرے میں مزید کرتے. صحیح مسلم کی روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادات میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے. آپ ہی سے روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ،
وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تہبند کس لیتے اور اس کی راتوں کو خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، لہذا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ صیام، قیام، اعتکاف، صدقات، خیرات و زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ، بس نیکیوں میں خود کو مصروف رکھیں اور گناہوں اور برائیوں سے بچیں۔ انہیں سوتے رہنے، فضول گیم شوز، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور دیگر کھیل کود یا حرام کاموں میں ضائع نہ کریں، ورنہ تو کتنے روزے دار ہیں کہ ان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا اور نہ تقویٰ کا حصول انہیں ہوتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ بے فائدہ ان کے صیام و قیام گزرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹی بات، خواہ وہ کوئی بھی ہو، جھوٹی گواہی ہو، جھوٹا عقیدہ ہو، کردار و معاملات ہوں، اس پر عمل نہیں چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس میں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ایسے روزے دار بھی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور ایسے قیام کرنے والے بھی ہیں، اور ایک روایت میں کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ کر جو ہے قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جنہیں اپنے قیام سے سوائے شب بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مہینے میں ساتھ ہی ساتھ اپنے غریب بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہمدردی و مواسات کا بھی یہ موسم ہے کہ افطاری کروانے والے کو اس روزے دار جیسا ہی ثواب ملتا ہے، جیسا کہ زید بن خالد الجحنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اسے بھی اس روزے دار کی مانند اجر ملتا ہے، اور یہ روزے دار کے اپنے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کرتا، اور اس سے بھی بڑھ کر صدقۃ الفطر باقاعدہ لازم قرار دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ، ابی داؤد وغیرہ میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر اس لیے فرض فرمایا کہ روزے دار کے روزوں کو لغو و بےہودگی سے پاک کرتا ہے اور مساکین کے لیے کھانا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ایک اہم بات گناہوں سے توبہ اور آئندہ ان سے بچنے کا عزم کرنا بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے یعنی مواقع ہیں بخشش کے رمضانوں میں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے شب قدر میں قیام کیا اور جس نے پورے رمضان میں قیام جیسے تراویح پڑھی تو اس کے بھی بارے میں یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اسی لیے سورۃ الاعلی جو کہ نماز عید میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس میں یہ فرمایا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے، جس طرح روزے رکھنے کا پچھلی امتوں کو حکم ہے قرآن کریم میں موجود ہے تاکہ تقویٰ حاصل ہو، اسی طریقے سے نفس کا تزکیہ
اور نماز پڑھنا یہ بھی پچھلے صحیفوں میں ذکر ہے. چنانچہ ان آیات کی تفسیر میں جو ہے باقاعدہ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ اس سے صدقۃ الفطر بھی مراد ہے. من تزکا یعنی جس نے صدقۃ الفطر دیا، وذکر اسم ربہ فصلی یعنی عید نماز پڑھی. تفسیر الطبری وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ اس دنیا میں جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بروز قیامت مکمل امن میں ہوں گے. جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جیسا کہ سورۃ الطور میں ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. اور ان کے بعد بات پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا. آج تھوڑی سی گرمی پڑ جائے تو پسینے چھوٹتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں تو زہریلی لو ہوگی، اس کے عذاب سے بچا لیا اللہ نے. تو بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. ورنہ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جہنمیوں کی موت کی کیفیت اور انجام کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ القیامہ میں فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. سنا اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا. یہی تیرے لائق ہے، بس یہی لائق ہے، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی لائق ہے. اللہ اس بدبختی سے سب کو محفوظ رکھیں. آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اخلاص، تقوی اور للہیت کے ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی لازمی ہے، تب جا کر کوئی عمل قابل قبول ہوتا ہے. لہذا استقبال رمضان میں ان نیک عزائم کے ساتھ کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کریں جو بدعت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو. جیسا کہ فرمایا کہ استقبال رمضان یا چاند نظر آنے نہ آنے کے احتیاط کے طور پہ جو رمضان سے ہی پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں اس سے منع کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری مسلم میں روایت ہے، جو مسلم کے الفاظ ہیں اس میں ہے کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. رمضان سے پیشگی 1 یا 2 دن روزے نہ رکھو سوائے وہ شخص کہ جو روزہ رکھتا آیا ہے تو رکھ لے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اسے الترمذی نے اپنی سنن میں اور ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا یقیناً اس نے ابو القاسم یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو میرے عزیز ساتھیوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب اس دنیا میں نہیں. اس لیے غنیمت جانیں اور اسے بھرپور طریقے سے اپنی مغفرت و بخشش کا سبب بنانے کے لیے محنت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات جہنم سے گردنوں کو آزاد کیا جاتا ہے. ہمیں، ہمارے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.